پیارے اسلامی بھائیو، الحمدللہ امیر اہل سنت نے وہ بزرگان دین والا انداز اپنایا کہ دیکھیں ایک بادشاہ تھا جس کا نام آپ نے سنا ہوگا، جس کو ہلاکو خان کہا جاتا تھا. وہ اتنا ظالم بادشاہ تھا اور اسلام کا اتنا دشمن تھا کہ اس نے مسلمانوں کی گردنیں کاٹ کاٹ کر مینار کھڑے کر دیے. ایک لفظ آپ نے سنا ہوگا رقص بسمل، لفظ سنا ہوگا لیکن شاید اکثریت کو رقص بسمل کا پتہ نہیں ہوگا. رقص بسمل کس کو کہتے ہیں؟ رقص بسمل اس نے ایجاد کیا تھا ہلاکو خان نے. یہ کیا کرتا؟ چولہے کے اوپر توا رکھ دیتا، جب توا سرخ ہو جاتا تو یہ مسلمان کی گردن اڑاتا اور اس کے اوپر توا رکھ دیتا، توا چمٹ جاتا. اب جب گردن اتاری جاتی خون جوش مارتا، اوپر توا لگا دیا جاتا، گرم گرم توا چمٹ جاتا اور وہ مسلمان تڑپتا تھا، اچھلتا تھا، کودتا تھا، یہ تاریاں منا کر بجا کر خوشیاں مناتا تھا. اس کو کہتے رقص بسمل. اس طرح مسلمانوں پر اس نے ظلم کیے. اسی کی اولاد میں سے ایک تکو دار خان تھا، وہ بھی اسلام کا بڑا دشمن اور اسلام کا بڑا مخالف تھا. تو پیروی خراسان کے ایک بزرگ کو خواب میں اس کو نیکی کی دعوت دینے کا حکم ملا. وہ خراسان سے اس کے پاس گئے. رستے میں ہلاکو خان کے وہ جو اولاد میں تکو دار خان تھا، اس نے اس بزرگوں کو دیکھا. اس نے کہا بابا جی میرے کتے کی دم اچھی ہے یا آپ کی داڑھی اچھی ہے؟ اگرچہ دیکھے سوال بڑا غصہ دلانے والا تھا، میں کوئی ایسا سوال کرے تو شاید ہم جھگڑ پڑیں. کہا کہ اگر میں اپنے رب کا فرما بردار بندہ ہوں اور میرا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے اور میں جنت میں جاتا ہوں پھر تو میری داڑھی اچھی ہے. اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کرتا ہوں تو پھر کتا تیرا وفادار ہے، پھر اس کی دم اچھی ہے. بات بہت اچھی لگی، جواب بہت اچھا لگا. تکو دار خان نے کہا بابا جی کو ساتھ لے لو، اسی صحبت میں بیٹھیں گے. اور جب بھی جنگ سے فارغ ہوتا تو وہ ان کی بزرگوں کی صحبت میں بیٹھتا. الحمدللہ اس بزرگ کے اخلاق کردار سے متاثر ہو کر وہ تکو دار خان کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. وہی تکو دار خان جو اسلام کی پیروی مخالفت کرتا، مسلمانوں کو قتل کرتا تھا، الحمدللہ وہی اسلام کا شیدائی اور دیوانہ بن گیا. اس نے اتنی فتوحات کی اور مسلمانوں کو اتنا مضبوط کیا کہ اس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی. تو میرے پیار یہی جو امریکہ، یہی جو یورپین ممالک اسلام کے دشمن ہیں، انشاءاللہ جب مسلمانوں کے اچھے کردار کو دیکھیں گے یہی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں گے انشاءاللہ. تو بار کہ پیارے پیارے سنبھیو، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنے سے ظاہری حلیہ بھی ٹھیک ہوتا ہے اور باطنی بیماریاں بھی دور ہوتی ہیں. جیسا کہ حضرت سری سکتی رحمت اللہ علیہ، آپ بازار سے گزر رہے تھے، آپ کی نظر ایک شرابی نوجوان پر پڑی جو شراب کے نشے میں دودھ بڑا اپنے شراب آلود منہ سے اللہ 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 کا ذکر کر رہا تھا. اب وہیں پر بیٹھے پانی منگوا کر اس کا منہ دھویا اور فرمانے لگے اس بے خبر کو کیا خبر کہ اپنے ناپاک منہ سے کس پاک ذات کا نام لے رہا ہے. منہ دھو کر آپ تشریف لے گئے. تو آج کل کا کوئی دیکھتا تو شاید اس کو مار مار کے ادموا کر دیتا کہ تو شراب پی کے ذکر کیوں کر رہا ہے. تو انہوں نے منہ دھویا اور دعا مانگ کے چلے گئے. جب اس شرابی نوجوان کو ہوش آیا تو لوگوں نے بتایا کہ اللہ کے ولی سری سکتی رحمت اللہ علیہ تشریف لائے تھے، پانی سے تیرا منہ دھو کر گئے اور فرما کر گئے اس بے خبر کو کیا خبر کہ اپنے ناپاک منہ سے کس پاک ذات کا نام لے رہا ہے. جب اس نے یہ سنا کہ اللہ کے ولی سری سکتی رحمت اللہ علیہ مجھے سال میں دیکھے بڑا ہی نادم اور پشیمان ہوا. پہلے کے لوگ اولیاء کرام سے بہت محبت اور ان کا بہت احترام کیا کرتے تھے اور زار و کتار ہوتے ہوئے اپنے آپ سے مخاطب ہو کر کہنے لگا بے شرم اب تو ہو یا کر کہ اللہ کے ولی سری سکتی رحمت اللہ علیہ تجھے اس حال میں دیکھ گئے ہیں، اللہ سے ڈر اور آئندہ کے لیے توبہ کر. پیارے پیارے اسلامی بھائیو، حضرت سری سکتی رحمت اللہ علیہ رات کو سوئے، کسی کہنے والے نے کہا اے سری سکتی تو نے ہماری خاطر شرابی کا منہ دھویا، ہم نے تمہاری خاطر اس کا دل دھو دیا. صبح تہجد پڑھنے جب حضرت سری سکتی رحمت اللہ علیہ مسجد میں پہنچے تو وہ نوجوان آپ سے پہلے مسجد میں تہجد کی نماز پڑھ رہا تھا. آپ نے فرمایا نوجوان تجھ میں یہ انقلاب کہاں سے آ گیا؟ کل تو تم نشے کی حالت میں دودھ بڑا تھا اور آج تہجد کی نماز پڑھ رہا ہے. کہنے لگا حضور رات کو اللہ نے آپ کو سب کچھ بتا دیا، پھر مجھ سے کیوں پوچھتے ہیں؟ یعنی اللہ کے ولی کی نگاہ نے اس کو اتنا کامل بنا دیا کہ اسے بھی پتا چل گیا کہ رات کو سارا معاملہ سری سکتی رحمت اللہ علیہ کو بتا دیا گیا ہے. اسی لیے کہتے نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی زمانے کی تقدیر دیکھی، اور طیبہ سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں چھپائی جاتی ہے، اور توحید کی میں پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے. اللہ والے نظروں ہی نظروں میں بیڑا پار کر دیتے ہیں. اللہ والوں کی نگاہ کرم سے بڑے مردود بھی مقبول بن جایا کرتے ہیں.
الحمدللہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول بھی آپ کے سامنے ہے. یہ جتنے بھی نوجوان آپ کو امامے والے، داڑھی والے، مدنی الیے والے، نورانی چہروں والے نظر آتے ہیں نا، ان میں سے کسی کو بھی کھڑا کر کے پوچھے کہ دعوت اسلامی کے مدنی چینل پر ایک پروگرام چلتا ہے، میں دعوت اسلامی میں کیسے آیا. ایسے ایسے عجیب واقعات ملتے ہیں کہ رو رو کر ماں کی مسلح پر آنکھیں بھیگ جاتی تھی، لیکن بچہ کہتے میرے دل پر کوئی اثر نہیں ہوتا تھا، میں اس قدر افلاطون ہوتا تھا کہ میرے ماں باپ مجھ سے وہ ناک تنگ آئے پڑے تھے. لیکن میں قربان جاؤں اس لمحے پر جب ہمارے علاقے میں دعوت اسلامی کا مدنی قافلہ آیا، امیر اہل سنت کے غلام آئے، ان سے ملاقات کی، ان کے انفرادی کوشش نے ایسا دل پر اثر کر دیا کہ الحمدللہ گھر جاتے ہی ماں کے قدم چومے اور ساری زندگی کی نافرمانیوں کی توبہ کی. مدنی ماحول کی برکت سے والدین کو ستانے والا، لوگ محلے میں جھگڑے کرنے والا، آج الحمدللہ دعوت اسلامی کی علاقے مشاورت کا نگران بن چکا ہے. تو جس بھی نوجوان سے آپ اکیلے میں پوچھیں گے، یا اس میں سے کوئی آپ کو بریک ڈانسر ملے گا، کوئی چوریاں کرنے والا ملے گا، کوئی معاشرے کا ایسا فرد ملے گا جس کی معاشرے میں کوئی عزت نہیں تھی، لیکن امیر اہل سنت کی نظر کرم پڑی، اللہ والوں کی صحبت ملی، تو آج الحمدللہ دیکھیں وہی نوجوان نیکی کی دعوت دینے والے بن گئے. یہ جو آپ کو منچ پر بیٹھ کر نیکی کی دعوت پیش کر رہا ہے. تو میرے پیارے سے میں نے بھی گریجویشن لاہور اسلامیہ کالج سے کی ہے. پہلے درجے کا ہمارا نوجوان تھا. لاہور میں بٹ ویڈیو سینٹر اینڈ میوزک سینٹر کے نام پر میوزک سینٹر اور ویڈیو سینٹر کی دکان چلاتا تھا. اب یقین مانے پرانی فلموں کے وہ گانے جو لوگ بڑھوانے آتے تھے تو مجھے ایک فلم کے ایک گانے کا پتہ ہوتا تھا، یہ فلاں گانا فلاں فلم کا فلاں نے گایا ہے. الحمدللہ امیر اہل سنت لاہور میں تشریف لائے، ان کا بیان سننے کے لیے وہاں پر گئے. الحمدللہ بیان سنا، ان کی نگاہ کرم پڑی، بعد میں ملاقات ہوئی، ملاقات میں پتہ نہیں کیا کرنٹ لگا. الحمدللہ اپنے اس کام سے توبہ کی، پڑھائی کی طرف توجہ کی، گریجویشن کی. الحمدللہ میرے امیر اہل سنت نے میرا نام بدل کے میری قسمت بدل دی. تو آج دیکھیں وہی آوارہ پھرنے والا، لوگوں کو فلمیں ڈرامے دکھانے والا، گانے سنانے والا آج آپ کو نیکی کی دعوت پیش کر رہا ہے. اسی لیے فرماتے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور نیکوں کی صحبت کو اختیار کرو. الحمدللہ پیارے سبھی، آج ہمارے کاشی بھائی کی شادی خانہ آبادی کے سلسلے میں یہ محفل سجائی گئی ہے. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یقین مانے یہ وہی نوجوان ہیں جن کے ارمان ہوتے تھے کہ میری شادی ہوگی تو میں میوزیکل فنکشن کرواؤں گا، بینڈ باجے بجیں گے، مجرا ہوگا، دوست آئیں گے، شراب و رباب کی محفلیں سجیں گی. ہر وہ نوجوان جس کے دل میں پتہ نہیں کیا کیا گناہوں بڑے ارمان تھے، لیکن جب ان کو اللہ کے ولی کی غلامی نصیب ہوئی، امیر اہل سنت کی نگاہ کرم پڑی، تو آج دیکھیں سوچے کیسی یکسر بدل گئی کہ وہی ناچ گانے کی محفل سجانے والے آج اپنے آقا کے میلاد کی محفل سجانے والے بن گئے. اور دستور ہے زمانہ، جس کا کھانا اسی کا گانا، ہم جس کا کھا رہے ہیں گیت اسی کے گا رہے ہیں. تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ. تو جس پیارے آقا کے صدقے میں یہ خوشیاں نصیب ہوئی، حق بھی بنتا اسی پیارے آقا کے میلاد کی محفل کو سجایا جائے. شادی کیا ہے پیارے سے، یہ ایک سنت ہے، نکاح کا نام شادی ہے. تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اب دیکھیے کہ میاں بیوی کے ایجاب و قبول کو نکاح کہتے ہیں. اب یہ نکاح کیا ہے؟ ہمارے آقا کی سنت ہے. تو یہ محفلیں، یہ لائٹیں، یہ چراغاں، یہ وہ پیارے سے بارات لے کے جانا، یہ ولیمہ، یہ ساری خوشیاں، لوگوں کا جمع ہونا، نعتیں پڑھنا، یہ سب کیا ہے؟ میرے آقا کی سنت کا صدقہ ہے. تو جس پیارے آقا علیہ السلام کی سنت کے صدقے میں اللہ نے ہمیں یہ خوشیاں دکھائی، تو حق بھی بنتا اسی پیارے آقا کے میلاد کی محفل کو سجایا جائے.